بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ہدایہ اولین کی جلد ثانی سے کتاب الایمان کا سبق ہمارا جاری ہے، اور آج ہم فصل فی الکفارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً عبارت پڑھی جائے گی، ثانیاً اس کا ترجمہ ہوگا، اور اخیر میں تشریح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الکفارۃ۔ قال کفارۃ الیمین عتق رقبۃ یجزئ فیہا ما یجزئ فی الظہار وإن شاء کسا 10 مساکین کل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم 10 مساکین كالإطعام في كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات وقال الشافعي رحمه الله تعالى يخير لإطلاق النص ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور۔ یہ عبارت ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ فصل فی الکفارہ، یہ فصل کفارے کے بیان میں۔ قدوری فرماتے ہیں یمین کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ کفارے میں کافی ہوگا وہ غلام جو زہار میں کافی ہوتا ہے، اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا، اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، ہر ایک کو ایک کپڑا یا اس سے زیادہ، اور اس کپڑے کی ادنا مقدار وہ ہے جس میں نماز جائز ہو سکے، اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسا کہ کفارہ زہار میں کھلایا جاتا ہے۔ اور اصل اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین ہے کہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ، اور کلمہ او تخییر کے لیے ہے، اختیار دینے کے لیے ہے۔ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، بس تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہے۔ قال فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة، قدوری فرماتے ہیں کہ پس اگر وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو تو وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخیر، اسے اختیار دیا جائے گا، لإطلاق النص، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ ولنا قراءت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ہماری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت ہے فصیام 3 ایام متتابعات، یعنی فصیام 3 ایام متتابعات وہی کالخبر المشہور، اور یہ قراءت خبر مشہور کی طرح ہے۔ اس عبارت کا یہ ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس عبارت کی تشریح۔ کفارہ قسم کے احکام کے بیان میں یہ فصل ہے کہ قسم ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ حانث پر لازم ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے۔ مصنف ہدایہ نے ما قبل میں یعنی اس سے پہلے کفارے کا سبب یعنی حنث اور قسم کے ٹوٹنے کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے مسبب یعنی کفارے کو بیان کر رہے ہیں، کفارہ قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی عبارت وہ کفارۃ الیمین میں یہ مسئلہ ہے کہ قسم کھانے والا جب قسم کو توڑ دے، قسم کھانے والا جب قسم کو توڑ دے اور اپنی قسم کے خلاف کرے تو اس شخص پر قسم کا کفارہ لازم اور واجب ہوگا۔
اس شخص پر قسم کا کفارہ لازم اور واجب ہوگا۔ پھر کفارے میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، کفارے میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، چاہے وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو یا مذکر ہو یا باندی ہو، جس کو مصنف نے فرمایا یجزئ فیہا ما یجزئ فی الظہار، کہ جس طرح بھی ہو، گویا کہ کفارہ ظہار کی طرح کفارہ قسم میں بھی ہر طرح کا غلام آزاد کرنا کافی ہوگا۔ کفارہ ظہار میں جس طرح کا غلام دیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، تو اس کفارہ قسم میں بھی اس طرح کا یعنی ہر طرح کا غلام آزاد کرنا کافی ہوگا اور کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ لولا لنگڑا اور عیب دار غلام نہیں ہونا چاہیے۔ کفارے میں دوسرے نمبر پر جو کفارہ ادا کیا جائے گا قسم کا، 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑا پہنانا، 10 مساکین کو کپڑے پہنانا ہے۔ ہر مسکین کو ایک کپڑا یا اس سے زیادہ دے، ہر مسکین کو ایک کپڑا یا اس سے زیادہ دے، لیکن کم از کم اتنا کپڑا ضرور دے جس میں نماز جائز ہو جائے، اتنا کپڑا ضرور دے جس میں نماز جائز ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر کفارے میں 10 مساکین کو اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا کھانا دے۔ تیسرے نمبر پر کفارہ قسم میں 10 مساکین کو اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا کھانا دے، اور اتنی مقدار میں دے جو کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے، یعنی ہر مسکین کو ایک سا تمر، کھجور یا جو دے، یا نصف سا گندم، گیہوں یا ستو یا آٹا دے، تو یہ بھی قسم کا کفارہ ہوا۔ صاحب ہدایہ نے کفارہ قسم کی دلیل اور اصل بیان فرمائی ہے کہ قسم کا جو کفارہ دیا جاتا ہے اس کفارے کے وجوب کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ آیت کریمہ میں بما عقدتم الایمان سے یہی پختہ قسم مراد ہے جس میں کفارہ واجب ہوتا ہے، جس میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ آگے جو عبارت ہے وہ کلمۃ او للتخییر، اس عبارت سے مصنف فرما رہے ہیں کہ او حرف تخییر ہے، اختیار دینے کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارے کی ان تینوں چیزوں میں حانس کو اختیار اور سہولت ہے کہ تینوں میں سے جس میں سہولت ہو وہ کفارہ دے، اس کے ذریعے کفارہ دے، یا تو غلام آزاد کر کے، یا مسکینوں کو کپڑا پہنا کر، یا مسکینوں کو کھانا کھلا کر۔ تینوں میں سے جو بھی کفارہ دے کفارہ ادا ہو جائے گا اور گناہ دور ہو جائے گا قسم ٹوٹنے کا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ، اس عبارت سے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر حانس قسم توڑنے والا ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کفارے میں وہ نہیں دے سکتا ہو، قدرت اور حیثیت نہ رکھتا ہو، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ پے در پہ لگاتار مسلسل 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے، یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا قسم کا، لگاتار 3 دن کے روزے رکھے۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو مصنف نے بھی فرمایا کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ یخیر لاطلاق النص، یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں روزہ رکھنے میں لگاتار اور مسلسل روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، الگ الگ متفرق 3 دن کے روزے رکھنا جائز ہے، لگاتار اور مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کفارہ قسم کی جو دلیل ہے اس میں
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام جو آیا ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام میں ایام مطلق ہے، دن مطلق ہے، اس میں تتابع کی قید اور لگاتار کی قید اور شرط نہیں ہے، اس لیے حانس کو اختیار ہوگا، چاہے تو لگاتار روزے رکھے اور چاہے تو الگ الگ روزے رکھے، دونوں اختیار ہیں۔ احناف کی دلیل یعنی ہماری دلیل، ہمارے نزدیک لگاتار 3 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ ہماری دلیل جس کو صاحب ہدایہ نے فرمایا وَلَنَا قِرَاءَةُ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق اس آیت میں ثلاثۃ ایام کے بعد متتابعات کی قید ہے، جس کو مصنف نے فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، یعنی ایام کے بعد مشہور قرات میں متتابعات کی قید بھی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مشہور قرات ہے، اور خبر مشہور ہے، اور یہ قاعدہ، یہ اصول ہے کہ خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس قرات مشہورہ کی وجہ سے ہم احناف کہتے ہیں کہ کفارہ قسم میں 3 دن کے روزے لگاتار اور مسلسل رکھنا ضروری ہوگا۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا سبق ہوا کفارہ قسم، قسم کا کفارہ، قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ دینے میں غلام آزاد کرے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔